ہاں جی، کون ہمت کرے گا جی؟ کون پڑھے گا پہلے؟ رونق جاوید، آپ پڑھیں گے جی حدیث یہ؟ وعلیکم السلام. تو آپ مجھ سے کہہ رہے جی بیٹا. ہیں جی. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأس رأس الكفر نحو المشرك والفخر والفخر. والفخر وال والخيلاء في أهل الخيل والإبل فی وال اہل الخیل والابل. في أهل الخيل والإبل خیل والخیل والبغال، قرآن میں ہے نا والخیل، خا پر زبر ہے. خیل والابل. في في أهل الخيل والإبل وال جی. وال والفدادین. والفدادين أه فدادین. والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم متفق عليه. والسکینۃ فی اہل الغنم متفق علیہ. جی پہلے ہم نے پڑھا ہے رأس الکفری. رأسو کیوں پڑھا ہے جی؟ نعمان بھائی بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، یہ راسو یہ مبتدا ہے. اسم ہے، جب معرفہ اسم شروع کلام میں ہے تو مبتدا بنتا ہے، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے نا تو معرفہ ہو گیا، تو اس مبتدا بنے گا. مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا. آگے ہے مشرقی نحو، اس پر زبر کیوں پڑی ہے؟ افشین بنا بتائیں گے آپ؟ ام، یہ مبتدا خبر تو مرفوع ہوتی ہے. ہاں جی، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نحو کیوں پڑھیں گے. یہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نحوہ تو کیا بنائیں گے اس کو؟ اور چاہیے مبتدا اور مانند مشرق. محذوف نکلے گا نا، اور محذوف کیا نکال سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں یکون، فعل محذوف نکل آئے تو یہ اس کی خبر بن جائے. رأس الکفر یکون نحو المشرق، کفر کا جو سر ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا. تو آپ دیکھیں نا، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم بن جائے گا اور نحو المشرق اس کی خبر بن جائے گی، یا فعل نکال کے اس کا مفعول بنا لیں گے. جی تو نحو مضاف، المشرق مضاف الیہ. آگے کیا پڑھنا ہے جی؟ والفخر والفخر والفخری کیا پڑھیں گے؟ فخرو، کیوں راسو کی وجہ سے. اس کا جی؟ عطف کس جو ہے وجہ؟ وہ راسو. ہاں ہم کہیں گے جملے کا جملے پر عطف ہے، ٹھیک ہے. وہ رأس الکفری نحو المشرق جملہ پورا ہو گیا ہے، آگے نیا جملہ آنا ہے مبتدا خبر، ٹھیک ہے. وہ جملہ مل کے پیچھے عطف ہے، تو عطف کی وجہ سے نہیں بلکہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یہ عاطفہ جو ہے وہ جملے کا جملے پہ عطف ہے. بات سمجھا گئی ہے؟ جی کیونکہ معنی کی مناسبت ایسی بنتی ہے. والفخر والخیلاء، دونوں یہ عطف معطوف علی معطوف مل کے مبتدا. فی اہل الخیل والابل، الخیلی والابلی اس کی جری حالت کیوں پڑی ہے جی؟ اہل کی وجہ سے. فی کی تو اہل کی وجہ سے مضاف الیہ. جی، اور الخیلی اس کی اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے. ٹھیک ہے. تو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ مضاف الیہ ہے؟ کہ وہ ہمیشہ مجروری ہوتا ہے. نہیں، وہ تو ہم اہل خیلہ پڑھ دیں، پھر اعراب تو ہم نے پڑھنا ہے نا. ہم اعراب پہچاننے کے لیے پڑھیں گے، نہ یہ کہ ہم ایسا پڑھ دیا ہے تو ایسا ہے.
ہم اہل خیلو پڑھ دیتے ہیں پھر نہیں پڑھ سکتے نا کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے؟ یہاں تو پتہ ہے، جہاں نہیں پتہ چلے گا تو کیسے پہچان کریں گے؟ جب دو اسم اکٹھے ہوں، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام ہو، تو آپس میں مضاف الیہ مضاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا. غلام یا دوسرا نام ہو، غلام اللہ، کتاب اللہ، ٹھیک ہے، کتاب زید، دوسرا معرف باللام ہو یا دوسرا کسی کا نام ہو، علم ہو. تو یہاں اہل پہ الف لام نہیں ہے، الخیل پہ الف لام ہے. ٹھیک ہے. اور اہل نکرہ بھی ہے، تو اس لیے یہ مضاف الیہ بنیں گے. والفدادین، جی اور کون بتائے گا جی؟ کوئی آمنہ محمد بیٹا بتائیں گی؟ والفدادین یہ کون سی قسم ہے اقسام اعراب میں سے، اور کیوں یہ اعراب پڑا ہے؟ حالت کون سی ہے؟ افشین بہنا کے علاوہ کوئی اور بتائے؟ جی یہ افشین بھی جرری حالت ہے استاد محترم، جی کیوں؟ عطف کی وجہ سے. کس پر عطف ہے؟ یہ والابلی اور الخیلی والابلی والفدادین. تو اقسام اعراب میں سے یہ کون سی قسم ہے الفدادین؟ اقسام حالت وہ پوچھ رہے ہیں یا یہ ہے جمع؟ ہاں یہی، یہ اقسام اعراب میں سے ہے نا، جمع مذکر سالم ہے. ہاں جی. جمع سالم کی جری حالت ہے، تو وہ یا کے ساتھ آتی ہے، نون تو مفتوح ہی رہے گا. اہل الوبری، اہل الوبری، اہلی کیوں پڑا ہے؟ اہلی ہے تو مضاف ہے، لیکن اس کو کیوں پڑھا ہے یہ؟ تو مضاف تو اگلے کے لیے ہے نا، خود اس پر ہاں کسرہ جی. کیوں ہے؟ حال تو یہ ہے نا. اس میں بھی کوئی حذف یہ تو نہیں ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، ہر جگہ پہ حذف نہیں ہوتا، وہ مخصوص نحو وغیرہ کے لفظ جو ہے نا بڑے مخصوص ہیں، جن میں پتہ ہوتا ہے کہ حذف ہونا ہے. ایسے ہر جگہ پہ حذف نہیں ہو جاتا. بدل ہے نا، فدادین سے بدل ہے اہل الوبر. فدادین کون ہے؟ اہل وبر ہے. جی بات سمجھا گئی؟ جی صحیح ہے، لیکن یہ تو مطلب کا پتہ ہوتا تو ہی پتہ ہوتا نا. اچھا جی. یہ خیر تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ اس کا برل پریکٹس یہی ہوتی ہے. انسان جیسے جیسے مانوس ہوتا ہے کچھ چیزیں معنی سے بھی سمجھ آتی ہیں. تو آگے جی، وسکیناتو یا وسکیناتا یا وسکیناتی کیا پڑھیں گے؟ والسکینۃ، کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا بنے گا. شاباش. جیسے نا والفخر والخیلا، وہ اسی طرح یہ بھی جملہ ہو کیا تو بنے گا، تو اسی طرح مبتدا ہے، اس لیے السکینۃ پڑھیں گے. فی اہل الغنمی جیسے فی اہل الخیلی ہے، اسی طرح. متفق علیہ، تو اس کا پہلے ہو چکا ہے، حاول الحدیث متفق علیہ، تو یہ خبر بنتی ہے متفق علیہ. حاول الحدیث اس میں مبتدا محذوف ہوگا. یہ ہم پہلے حدیث ان کا عبارتیں کر لیتے ہیں، پھر آخر میں ترجمہ کریں گے. جی اگلی روایت ہے، اب اس کی عبارت ہمت کریں جی کوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں کوشش کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. بسم اللہ. وعن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن من حرف جارہ ہے جی، من نہیں ہوگا. من ها هنا من ها هنا جاءت الفتن. فتنو جات کا فائل بنے گا نا. فتن نحو المشرقی، جی نحو المشرقی، نحو المشرقی والجفاء والجفاء و جملہ ہے نا. اچھا والجفاء وغلظ وغلظ القلوب، وغلظ القلوب عطف ہے نا اسی پر. فی الفدادین
فی جی الفدادین اہل ٹھیک ہے، الوبری ابھی میں نے بتایا عند، تھا، ایک منٹ، ابھی میں نے پیچھے بتایا تھا فدادین کے بعد وہاں بھی اہل الخبر آ رہا تھا نا، تو فی الفدادین وہی حالت ہے، تو آگے بھی اسی سے بدل ہے اہل الوبری۔ اہل الوبری عند عند سو ٹھیک ہے، عند، یہ اصولی اصول اذناب الابل والبقری، اصولی اذنابی اذناب الابلی ہاں جی، والبقری ہاں، فی ربیع فی ربیعتی ربی آتا غیر مصرف ہے نا، علم بھی ہے اور گولتا بھی ہے، فی ربیعت و مزر موزارا یہ بھی غیر مصرف ہے نا، عمر کا وزن و ہے، مزر، بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ جی، جیسے متفقن علیہ، متفق، متفق کو نہیں کہتے، متفقن، اتفق یتفق متفقن علیہ۔ علیہ، جی، پہلا لفظ ہم نے پڑھا ہے الانصاری، انصاری جی کیوں پڑھا ہے جی؟ اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ یہ مضاف الیہ استاد محترم۔ مضاف الیہ تو پھر مضاف کون ہے؟ مسعود، نہیں، وہ مضاف تو نہیں ہے۔ یہ صفت ہے۔ شاباش، جو نام کے بعد اس طرح کا آتا ہے نا، مکی، بغدادی، حنبلی، شافعی، اس کی صفت بنتی ہے نا، ابو مسعود انصاری، ابو حنیفہ بصری، کوفی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح جو آئے گا نا وہ صفت بنتی ہے، تو ابو مسعود موصوف ہے، الانصاری اس کی صفت ہے، تو اعراب کا اعتبار مضاف کا ہوتا ہے نا، ابی کا، اس کی جری حالت تھی تو انصاری کی بھی جری حالت ہوگی۔ من ہا ہونا، یہ ہا ہونا کیا چیز ہے؟ میرے تو حرف جارہ ہو گیا، ہا ہونا کیا چیز ہے؟ اسم الاشارہ۔ جی شاباش، ہونا، ہونا کا، ہونالی کا، ٹھیک ہے، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں نا، اور ہا ہونا بھی استعمال ہوتا ہے، ہونا، ہننا اور ہا ہونا، ہا تنبیہ لگ جاتی ہے تو ہونا سے ہا ہونا۔ جاءت وہ تو مبنی ہے، تو جاءت الفتن، الفتن جاءت کا فائل، یہاں پھر پڑا ہے نحو المشرق، یہاں کیا محذوف نکالیں گے؟ ہوا ہوا، وہ تو پھر نحو پڑھنا چاہیے، پھر خبر بنے گی نا، ہوا مبتدا یہ خبر، یہاں یعنی فعل نکالنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے نا من ہا ہونا، یہاں سے، تو ہا ہونا سے مراد کیا تھا؟ نحو المشرق، یعنی آپ نے اشارہ کیا تھا مشرق کی طرف، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا من ہا ہونا، یہاں سے، یعنی نحو المشرق، یعنی مشرق کی طرف سے، تو یعنی فعل نکل آئے گا، یہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ جی، آگے ہے والجفاء وغلظ القلوب، وہ تو اسی طرح مبتدا ہے، معطوف علیہ معطوف مل کے، فی الفدادین، یہ ہم بات کر چکے، جمع مذکر سالم ہے، اہل الوبری، یہ بات ہو چکی کہ یہ کیا اس سے بدل ہے، ان دا، ان دا کیوں پڑا ہے؟ یہ ظرف ہے، جی ظرف ہے، تو ظرف کبھی اس کی رفعی حالت نہیں ہوتی، یعنی یہ مبتدا نہیں بن سکتا، فائل نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے رفیع حالت نہ ہونے سے۔ اب اگر یہ یا تو اس کے پیچھے حرف جر آ جائے نا تو پھر زیر پڑھ لیتے ہیں من اندی، اگر نہ آئے تو پھر اس پر نصب ہی پڑھتے ہیں، اور اگر وہ پیچھے کچھ موجود ہو تو اس کا مفعول بنا دیں گے، نہ ہو تو معذوف نکال لیں گے۔
تو اس نے بننا جو ہے مفعول فی ہے جی. اصولی ازنابل ابلی والبقری، اصولی کے نیچے زیر کیوں پڑی، پھر ازنابی کے نیچے زیر کیوں پڑی؟ جی جی افشین بہن آپ بتا دیں. اصول ہی تو مضاف ہے اور ملانے کے لیے زیر پڑی ہے میرے خیال میں، اور اذناب جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور اگلے والے کا مضاف بھی بن رہا ہے. ذہن میں رکھیے نا، ملانے کے لیے وہاں پڑھتے ہیں نا جہاں ساکن ہو، کہ جی ملانے کے جی لیے زیر پڑھ دی. یہ کون سا ساکن ہے کہ ہم ملانے کے لیے زیر پڑھیں گے؟ وہ تو پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، اصول ازناب بھی پڑھ لیں پھر کیا ہوگا، میں وہ ایک اور وہ اصول قاعدہ ہے کہ ازناب پڑھ لیں پھر کیا ہوگا. وہ قاعدہ جو ہے وہ جس میں ساکن ملانے کی کسرہ دیتے ہیں. یہ ہے ساکن کو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جائے تو کسرہ کی دی جاتی ہے. یہ کون سا ساکن ہے؟ اندہ مضاف ہے، اصول مضاف الیہ مضاف ہے، اذناب پھر آگے مضاف الیہ مضاف ہے، الابل پھر آگے مضاف الیہ. جب یہاں یہی قاعدہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جب دو سے زیادہ اسم اکٹھے ہو جائے نا اس طرح، آپ دیکھیں اندہ اس میں معرف باللام کوئی نہیں نکرا، اصول معرف باللام نہیں ہے، اذناب معرف باللام نہیں ہے، کسی کا نام بھی نہیں ہے، الابلی آخری میں آ کے الف لام ہے. تو جب اس طرح یہ اسم اکٹھے آ جائیں تو پہلا مضاف آخری مضاف الیہ، درمیان میں جتنے آئیں گے وہ مضاف الیہ مضاف، یعنی پہلے کے لیے مضاف الیہ اگلے کے لیے مضاف کہلائیں گے. جی یہ بات جی سمجھائی ہے؟ جی سمجھ آ گئی ہے. وہ پھر استاد محترم بیچ والے سارے جری حالت میں ہی ہوں گے. جی چونکہ وہ مضاف الیہ ہیں، جری حالت اس لیے ہے کہ مضاف الیہ ہیں، اور اس سے اگلا اس لیے ہے کہ وہ ساتھ مضاف تھا تو اگلا مضاف الیہ ہے. آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اندہ مضاف، اصولی مضاف الیہ مضاف، اصولی اندہ کے لیے مضاف الیہ، اذناب کے لیے مضاف. جب یہ اذناب کے لیے مضاف ہے تو اذناب اس کے لیے مضاف الیہ، اور الابل کے لیے اذناب مضاف بھی ہے ساتھ. تو اب ملائیں گے اذناب الابل مضاف مضاف الیہ مل کے اصول کا مضاف الیہ، اصول مضاف مضاف الیہ مل کے اندہ کا مضاف الیہ، اندہ مضاف مضاف الیہ مل کے یہ پیچھے مفعول بن گیا. جی اب بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی آ گئی ہے. جی باقی ہے فی ربی آتا و مزرا، اس کا ہم نے بتا دیا جبری حالت کیوں ہے، فی حرف جارہ ہے اور غیر منصرف ہیں چونکہ، اس لیے کسرہ نہیں آئے گا. تو ربی آتا و مزرا معطوف علیہ معطوف مل کے فی حرف جارہ کے مجرور. متفق علیہ اس کا بھی بات ہو گئی. ھذا الحدیث، ھذا اس میں اشارہ، الحدیث مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کے مبتدا، متفق علیہ، متفق اسم مفعول، علیہ جار مجرور مل کے اس کے متعلق. تو یہ پورا شبہ جملہ ہو کے یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. جی یہ ترکیب سمجھاتی ہے یا ترکیبیں عام طور پہ نہیں کی؟ سارے مطلب تھوڑی تھوڑی آنے لگ پڑی ہے سمجھ اب. اچھا چلے. ہاں جی اگلی حدیث وہی الفاظ ہیں زیادہ تر. جی ہمت کریں کوئی. جی پڑھیں. اب اور بھی السلام علیکم. جی آپ پڑھ لیں جو پڑھنے لگے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلظ القلوب والجفاء فی المشرق والایمان فی اہل الحجاز رواہ مسلم. والجفاء، جفائی نہیں،
چونکہ اگر آپ جفائی پڑھتے ہیں نا تو عطف پڑے گا قلوب پر، اور القلوب پر عطف ڈال کے اس کے پیچھے غلظ کا لفظ ہے، تو عطف جو ہوتا ہے نا کہ غلظ آپ ہے تو ایسے ہی وہاں جفا کے شروع میں بھی غلظ نکلے گا، تو غلظ الجفا لفظ بن جائے گا، اور غلظ الجفا کا معنی بنتا نہیں، تو اس لیے غلظ القلوب والجفاء عطف غلظ پر آئے گا، ہم کہیں گے غلظ القلوب مضاف مضاف الیہ مل کے، غلظ القلوب مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، الجفاء اس پر عطف معطوف کہیں گے اس کو۔ جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر۔ ہاں، جو ذہن میں کچھ کال آئے نا تو ضرور پوچھا کریں، یہ جو نا استعمال یہ ایسے ہی ہے کہ کئی سوالات ذہن میں آئیں گے، ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، تو جب وہ کلیئر ہوں گے نا دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی، اگر کوئی سو جانے دیں گے ٹھیک ہے سن لیا، تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پھر جو سوال ذہن میں آئے کہ ایسا کیوں نہیں ضرور سوال کریں۔ تو یہ جی سر قلوب کے اوپر اس کا عطف کیوں نہیں ہوا؟ میں نے القلوب بھی والجفا۔ جی میں نے اسی کا بتایا ہے کہ اگر ہم قلوب پر عطف ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں کہ عطف جو ہوتا ہے تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو عامل معطوف علیہ پر ہوتا ہے وہی عامل معطوف پر ہوتا ہے، تو جو غلظ یہ عامل ہے مضاف ہے نا، آگے کسرہ یہ دے رہا ہے قلوب کو، جو غلظ کا لفظ قلوب پر آیا ہے پھر وہ جفا پر بھی آئے گا، اب معنی اگر کریں غلظ القلوب و غلظ الجفا، یہ معنی بنتا ہی نہیں، لفظ ہی صحیح نہیں بنتا، تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ عطف قلوب پر نہیں پڑ سکتا، یہ غلظ پر پڑے گا۔ جی سر تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ شاید ترجمہ بھی اس کا ساتھ ہمیں کریں گے نا تو وہ آسان ہو جائے گا۔ جی جی، وہ غلظ القلوب الگ بات ہے نا، ایک الگ وصف ہے، جفا الگ وصف ہے۔ جی فی المشرقی آگے ول ایمانو، یہ بھی عطف وہ غلظ القلوب پر آئے گا نا، تو ایمان ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ ول ایمانو فی اہل الحجازی، رواہ مسلم۔ استاد محترم یہ غلظ القلوبی والجفا وہ جو ہے یہ مبتدا بنے گا اور فی المشرقی اس کی خبر بنے گی؟ صحیح ہے، اگر نہیں، ترکیب کرنی ہے تو میں کر دیتا ہوں، غلظ القلوبی غلظ مضاف، القلوبی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، و عاطفہ الجفاء معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے مبتدا، فی المشرقی جار مجرور مل کے متعلق ہو کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، والایمان مبتدا و عاطفہ ہے، الایمان مبتدا، فی اہل الحجازی فی حرف جارہ، اہلی مضاف، الحجازی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے فی جارہ کے مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو کے الایمان کی خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی اب سمجھا گئی ترکیب؟ جی آ گئی ہے۔ ہاں، رواہ مسلم، یہ بات بھی پہلے ہو گئی، روا کیا ہے؟ فعل، او مفعول ہے، مسلمون فاعل ہے، تو فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی اگلی روایت پڑھیں جی کوئی۔ وعن ابن عمر قال، عمر غیر مصرف ہے نا، عمر۔ جی 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 بالکل، وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيما في شامنا اللهم بارك لنا في يميننا نہیں یمنی نا، یہ في یمین يمين. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا نجدنا ہوئے گا یا نجدنا ہے؟ ناجد نہیں ہے، نجد۔ جی وفي نجدنا فأذنه اظنہ، کیونکہ زنہ تو فأذنه مکلم کا صیغہ ہے نا، زنہ یا ظنہ سے، جی جی فأظنہ فأظنه
ज़ुन्नु, फ़अज़ुन्नु, ज़न्ना यज़ुन्नु, नसरा यनसुरु, अज़नुनु, अनसुरु। ठीक है, फिर नून की पेश जो है वो ज़ाद को दे दी, ज़ा को दे दी, तो अज़ुन्नु, नून का नून में इदगाम, अज़ुन्नु। जी। فأظنه قال في الثالثة هناك الزلزال ज़लाज़िलु, हुनाका ज़लाज़िलु, هناك الزلازل والفتن وبها والفتن وبها يطلع यतलु, يطلع قرن الشيطان शैतानी, ये कर्नु फाइल बनेगा ना यतलु का, करनी कसरा नहीं आता फेल के बाद। قرن الشيطان जी बिल्कुल ठीक है। ये किसी बहन की आवाज आ रही है, माइक जी। तो यतलु फेल है, तला यतलु, और कर्नुश शैतानी उसका फाइल है। इसमें देखें जी, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नबी तो फाइल है काला का, सल्ला ये भी हो गया वाहिद मुज़क्कर गैर फिल मादी मरूफ, लफ्ज़ अल्लाह उसका फाइल, इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि अला हरफ जारा ही मजरूर, वसल्लमा सल्लमा युसल्लिमु वाहिद मुज़क्कर गैर फिल माजी मारूफ। अल्लाहुम्मा, ये क्या चीज है, इसकी हालत कौन सी है, क्या है, इसम फेल हरफ, इस समय ना ये हरफ निदा है। हाँ, ये अल्लाहुम्मा असल में होता है या अल्लाह, वो कभी या को हजफ करके उसके इवज में आखिर में मीम मुशद्दद लगा देते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये या अल्लाह ही है, बस ये है, इसका माना भी वही है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, या अल्लाह ए अल्लाह। देखिए माना बता रहा है ना, एक ही माना है, तो असल में ये है ये या अल्लाह। तो या हरफ निदा को हजफ करके उसकी जगह पे आखिर में मीम मुशद्दद ले आते हैं। जी बात समझा गई है। दुआओं में आमतौर पर ऐसा होता है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो वो या अल्लाह की बजाय अल्लाहुम्मा ले आते हैं, है ये या अल्लाह ही। जी बात समझा गई है। जी जी ये आ गई है। अच्छा, अब देखिए कि ये मुनादा जो है इसका इराब क्या होता है। हमने कहा या अल्लाह है, तो लफ्ज़ अल्लाह का इराब क्या होगा, लफ्जों में कैसे पढ़ेंगे और हालत कौन सी होगी, दोनों चीजें। مبني للضمة. हाँ, थोड़ी सी बात आपने ठीक की है, अगर सही बात पूरी बयान कर दें तो। देखिए, जब मुनादा जो है वो मुफरद मारफा हो, खास मुफरद हो, ठीक है, यानी मुजाफ वगैरह ना हो, मुफरद से मुराद ये है, जमा हो सकता है, मुफरद से मुराद यहाँ क्या है, वो जुमला, वो शिवा जुमला ना हो, मुजाफ वगैरह, मुजाफ मौसूफ वगैरह वो ना हो। तो मुफरद मारफा हो तो अलामत रफा पर मबनी होता है, ये इराब है इसका। जब मुफरद मारफा हो तो अलामत रफा पर, रफी हालत में जो इराब आना था ना, अब इसकी अगर रफी हालत होती तो हम पढ़ते अल्लाहु, काल अल्लाहु, हम ये पढ़ते, तो अलामत रफा पर मबनी, यानी अब चेंजिंग नहीं होगी, वही रहेगा। तो अल्लाहु, अल्लाहुम्मा, वो हुम्मा मीम तो मुशद्दद है, उसका इजाफा तो अलग चीज है। ये हो गया मुफरद मारफा हो या नकरा मुअय्यन हो तो क्या होता है, अलामत रफा पर मबनी होता है। जी आगे है बारिक लना, बारिक ये कौन सा सीगा है, ये फेल अमर है वाहिद मुज़क्कर हाजिर। शाबाश, बारका युबारिकु, जारबा युजारिबु, बाबे मुफाला से वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फेल अमर हाजिर मारूफ। फी शामीना, तो फी हरफ जारा की वजह से शामी, और ना जो है जमीर साथ लगी हुई। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, उसी तरह क़ालू या रसूल अल्लाह व फी नजदीना, फी नजदीना, फी की वजह से नजदी जेर पड़ी है और ना जमीर है मुजाफ इलैह।
جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر آئی ہو تو وہ اسم مضاف ہوتا ہے اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے. فی یمنی نہ ہو، وہ فی شامی نہ ہو، فی نجدی نہ ہو، تینوں میں دیکھیں اسم کے ساتھ جب ضمیر لگی ہو تو وہ اسم مضاف اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہوگی. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی آ گئی ہے. یہ اب اس کی یا والی دوسری مثال بھی آ گئی نا، کہ یہ یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس لیے ہم اس کو یا رسول اللہ پڑھیں گے نا. ہاں جی. اچھا جی، یہاں یہ دوسری شکل تھی کہ جب منادہ مضاف ہو، یا اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف، ٹھیک ہے، مضاف کی طرح. تو جب مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ منصوب، نسبی حالت. تو یا رسول اللہ، لام پر زبر پڑی ہے کیونکہ منادہ مضاف ہے، اس لیے نسبی حالت ہو. اور دونوں صورتوں میں یہ تو ہے نا، اس کا اعراب کیا پڑھنا ہے. دونوں صورتوں میں وہ مفرد معرفہ ہو جب ہم پیش پر مبنی پڑھ رہے ہیں، رفع پر مبنی پڑھ رہے ہیں، یا اس پر زبر پڑھ رہے ہوں نسبی حالت جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں. بننا اس نے مفعول به ہے. یہ بنتا کیا ہے؟ مفعول به بنتا ہے، کیونکہ یا ہم کہتے ہیں قائم مقام ادعو وہ فعل فاعل، اور آگے جو منادہ ہے وہ اس کا مفعول به. جی بیٹا یہ بات بھی سمجھا گئی ہے؟ جی آ گئی ہے الحمدللہ. ہاں جی. فَأَظُنُّهُ ظَنَّ يَظُنُّ، میں نے اس کا بھی بتا دیا تھا، یہ ناصارہ ینصرو اس وزن سے انصرو ازنونو. اب ادغام کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر پہلا حرف جس کو ادغام کرنا ہے، جس کا ادغام کرنا ہے، اگر وہ متحرک ہے تو اس کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں گے اگر وہ ساکن ہے تو از نو نون جو ہے متحرک ہے پہلے والا، اس کی پیش جو ہے وہ پہلے حرف جو زوا ہے اس کو دے دی اور وہ ساکن ہو گیا ازن نو. پھر نون کا نون میں ادغام کیا تو ازن نو. یہ واحد متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے. جی بیٹا آگے چلیں، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں. قال فی الثالثۃ هناك الزلازل، ٹھیک ہے، والفتن. تو الزلازل جو ہے یہ پیچھے دیکھیں، اگر اس میں اشارہ ہے تو آگے کیا ہوگا؟ مشار الیہ، ٹھیک ہے، اور پھر خبر محذوف نکل آئے گی. وبیہا والفتن وطف ہوگا زلازل پر. وبیہا یطلع قرن الشیطانی، یطلع فعل، قرن الشیطانی مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل، تو یطلع کا فاعل. رواہ البخاری، یہ ہو چکا ہے روا فعل او مفعول، البخاری فاعل. یہ اب ہم اس کا مفہوم اور ترجمہ کر لیتے ہیں، انہی سے روایت ہے. ٹھیک ہے یہاں سے پڑھنا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، رأس الکفر، کفر کا سر یعنی اس کا منبع، چشمہ، ماخذ، اصل جہاں کفر کا زور ہوگا وہ نحو المشرق، مشرق کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ مشرق کی وضاحت آگے آ رہی ہے نجد وغیرہ کے ساتھ، وہاں پھر بات کرتے ہیں. والفخر والخیلاء، اور فخر اور تکبر، یہ فی اہل الخیل والابل، گھوڑوں والوں اور اونٹوں والوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ پیچھے بھی بات کی تھی، یہ نہیں ہے کہ ہر گھوڑے والا ایسا ہی ہوگا. عام جیسے ہم کہتے ہیں نا موٹا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ وہ ذہین نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ. اب یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، یہ نہیں کہ ہر شخص پہ لازمی ہے، ایک عمومی پہچان. والفدادین، اسی طرح یہ تکبر اور فخر جو ہے جیسے گھوڑوں والوں میں، اونٹوں والوں میں ہوتا ہے، ایسے ہی فدادین میں، دیہاتی لوگ، جنگلی لوگ جو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، اہل الوبری، وہ بالوں کے خیموں والے، وبر کہتے ہیں نا وہ بال،
بالوں کے خیمے بنا کے، تو خیمے بنا کے وہ الگ رہتے ہیں نا، تو جو معاشرے سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں تو پھر وہ چونکہ علم بھی نہیں ہوتا اور وہ تہذیب سے بھی آشنا نہیں ہوتے، تو وہ اجڑ پن، اکڑ پن، پھر یہ چیزیں ان میں عام ہوتی ہے۔ وَالسَّكِينَةُ، اور سکون جو ہے، فی اہل الغنم، اطمینان، سکون، حوصلہ، یہ بکریوں والوں میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تنگ کرنے والا جانور یہ ہے۔ ایک بکری ادھر چلی جائے نا تو ساری اس کے پیچھے بھاگیں گی، تو انسان پھر اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، وہ حوصلہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے، چونکہ ان کی یہ ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ سکون، اطمینان جو ہے، حوصلہ، یہ اہل غنم میں ہوتا ہے، بکریوں والوں میں ہوتا ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا منہا ہنا جاءت الفتن، یہاں سے، ادھر سے فتنے آئیں گے۔ کہاں سے؟ جو پیچھے کہا تھا مشرق کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اسی مشرق کو وہ اگلی حدیث میں نجد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ والجفاء، اور یہ جفا اور غلظ القلوب، دل کی سختی، جفا بھی یہی ہوتا ہے، وہ اکڑ پن، ٹھیک ہے، تو وہ جڑ پن جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ دل کی سختی کے قریب قریب ہی ہے۔ یہ فی الفدادین، وہی جنگلیوں میں، دیہاتیوں میں، بدوؤں میں ہوتا ہے۔ اہل الغبر، جو یہ بالوں کے خیموں والے ہیں، عند اصول اذناب الابل والبقر، وہ جو گایوں اور اونٹوں کے دموں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اونٹ اور گائے، مویشی پالنے والے، ٹھیک ہے، اور بالکل معاشرے سے الگ تھلگ رہنے والے، تو ان میں یہ اجڑ پن، اکڑ پن، یہ تکبر، یہ آ جاتا ہے، دل کی سختی آ جاتی ہے۔ جیسے قبیلہ ربیعہ اور مضر ہیں، تو وہ چونکہ ایسے ہی انداز میں رہنے والے، اور ان میں یہ چیز عمومی نمایاں تھی، اسی لیے ذکر کر دیا فی ربیعہ و مضر، قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر میں۔ متفق علیہ، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، غلظ القلوب والجفا، یہ دل کا سخت ہونا اور یہ جو ہے وہ جڑ پن، یہ اکڑ پن، یہ فی المشرقی، مشرق میں ہے، والایمان، اور ایمان اہل حجاز میں ہے۔ یہ بھی اب پھر بھی دیکھیں، اہل مشرق کی بات آ رہی ہے، تو مشرق کون ہے؟ یہ جو نجد کی بات کی ہے نا، یہ کوفہ اور بصرہ، یہ علاقے اس میں آتے تھے، کوفہ اور بصرہ۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ نے فرمایا کہ فتنے اس طرف سے ہوں گے، تو دیکھ لیں اکثر و بیشتر فتنوں کا جو ہے وہ گڑھ یہی علاقہ رہا ہے، اور آج تک وہی ہے۔ جی، اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ہمارے شام میں برکت نازل کر دے۔ تو شام چونکہ ارض محشر بھی ہے، جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور شام ہی سے متعلق الذی بارکنا حولہ، یہ بھی شام ہی ہے نا، کہا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت نازل کی، یہ بیت المقدس کا علاقہ شام میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ اس میں برکت نازل کر، اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل کر۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نجد کی بات بھی کر دیں، یہ عراق کی، جس میں کوفہ بصرہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو کہتے میرا خیال ہے کہ تیسری بار آپ نے فرمایا، 2 بار تو وہی دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، تو اس میں دیکھیں شام کو مقدم کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو وہ پہلے ہی بابرکت علاقہ ہے، پھر اس میں ساتھ آپ کی دعا مزید، تو تیسری بار فرمایا ہناک الزلازل، وہاں تو زلزلے آئیں گے۔ اب یا تو ظاہری زلزلے، یا اس سے مراد جو ہیں وہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو بڑے بڑے جو ہے واقعات رونما ہوں گے، جو
انسانی تاریخ کو یا اسلام کی تاریخ کو ہلا کے رکھیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا اس کے بعد جو ہے یہ کوفہ اور بصرہ کی جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کا اہل عراق کے جو ہے وہ معاملات ہوں، تو وہ تب بھی اگر بڑے بڑے واقعات کہیں تو تب بھی ٹھیک ہے یہ، اور حقیقت پہ محمول کریں کہ یہاں زلزلے ہوں گے، الفتن فتنے یہاں سے ہوں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور یہاں سے ہی شیطان کا سینگ جو ہے طلوع ہوگا، یعنی یہ لوگ شیطان کے ساتھی اور اس کے معاون ہوں گے. رواہ البخاری، یوں اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے. جی تو یہاں تک ابھی کوئی سوال ہے تو کر لیں، ہم کلاس ختم کرتے ہیں.